السلام علیکم. میل باکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, ہفتے کا چوتھا میل باکس ہمیشہ کوسچن آنسر سیشن ہوگا جس میں ہماری ٹیم انٹریکٹیو معاملات کرے گی. ہم اس میں کوسچنز کریں گے, موسٹلی مجھ پر داغے جائیں گے یہ سوالات اور میں جواب دوں گا, اور انہی میں ہم دو ایک کوئریز آپ کی بھی شامل کریں گے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوسچن آنسر سیشن ہو اور ہم نے کوئی ہینڈ پکڈ کوسچنز. میں آج 2-3 ہینڈ پکڈ کوسچنز اس لیے لایا ہوں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے کے بھیجے گئے تھے, یعنی 2 ہفتے پہلے ایک کوسچن تھا, ایک کوسچن پچھلے ہفتے بھیجا گیا, تو میں نے آج کی گفتگو میں شامل کیا. جی سر, ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جتنے بھی شعر سناتے ہیں شو میں, زیادہ تر تو خیر شعر بہت اچھا, زیادہ. پہلے میں ایک اور تھوڑی سی گستاخی کی اجازت ہے. جی سر. آپ آج کس اٹائر میں بیٹھے ہیں؟ جاگو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جاگو بن کے بیٹھا ہوں میں. لیکن آپ آج تھوڑے سے سپک سپین ہیں, ٹو کلین فار دا کیریکٹر آف جاگو. وہ اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا. سر میں نے ابھی اپنا بیڑا غرق کرنا ہے. اچھا چلیں, وہ یقیناً کریں گے تو پھر جاگو والا کیریکٹر. اچھا جی, ساتھ تشریف فرمائیں. مطلب ہے کہ واہ واہ واہ, آپ کا مطلب ہے ہی آپ کا سگنیچر ہے. بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے ارے واہ, ہمیں جو بیٹھے ہے بیٹھے. وہ میل باکس بھی ڈانس پاتا. آئلہ مجھ سے تو بات کرنے دو ان کو. واو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم پارلیمانی ٹی سٹال کریں گے. بالکل بیٹے, آج ملاقات ہوئے اور گی. مجھے بیٹے نہیں کہنا, خود ایسٹرولوجی تو بیٹا بننا پڑے گا. اچھا چپ رہو تم. اچھا بتائیں, لوگ میری اور آپ کی باتوں سے اتنا جیلس کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں جیلس ہوتے, یہ ہوتا ہے یہ. چنگے پلے بیٹھے سی فوری نالی. یار اچھا, میرا سوال بیچ میں ہی رہ گیا سر. اچھا, اکاشا کی طرف میں جا رہا تھا. کیا کہنے, بہت اچھے. اکاشا میری کوسٹ کو دیکھو. کچی بستی تھی کوسٹ ہوندی. اس لیے خواتین و حضرات, آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں اکاشا ایک جپسی گرل کے طور پہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر اروبا سے بدلہ بھی لے رہے ہیں. ڈاکٹر اروبا سے بدلے ہم لیں گے اور طرح سے. جی جی جی, تھوڑا بدلہ پاجی. ہم اسے کوئی چائنیز سا گیٹ اپ دے کے منی تھیٹر پہ لے جائیں گے. اور یہاں پہ یہ کیا ہوتی ہے, چائنیز کیا ہوتی ہے, وہاں سنیں گے ہم. اچھا جناب, پھر ہیں ہمارے ساتھ, آپ تو ظاہر ہے وہ کھپ ڈالتے ہیں پرو نواز اینٹی عمران خان. ہاں, صرف سیاسی گفتگو کرنی ہوگی. اچھا کرنی ہوگی مرجع کتے جا کے کرنی. اچھا جی, واپس آتے ہیں کوسچن کی طرف. آپ شو میں اتنے شعر سناتے ہیں سر, آپ نے کبھی فیض کا شعر نہیں سنایا, کیوں آپ کو پسند نہیں ہے اتنے, یا فیض کس کو پسند نہیں ہوگا؟ موسٹ ان امیجنیٹو بندہ ہوگا جس کو فیض پسند نہ ہو. بے شک. یہاں پر 2 طرح کے لوگ ہیں موسٹلی. کچھ فیض پسند ہیں جن میں شامل ہوں, اور کچھ فیض پرست ہیں. ہاں جی ہاں جی, ایسے لوگ بھی ہیں. منصور صاحب سر جیسے منصور صاحب, اللہ غریق رحمت کرے. آمین. اور بعض اوقات میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فیض کے شعر سنایا کرتا تھا, اور گروپ میں بھی بھیجا کرتا تھا. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ میں نے شو میں نہیں سنائے. اتنے نہیں سنائے آپ نے, ظفر صاحب کے زیادہ تر سنائے ہیں. ظفر صاحب نظم کے شاعر ہی نہیں ہیں, تو آپ صرف غزل سناتے ہیں سر. غزل کا شعر, وہ جو ایک شعر سنانا ہوتا ہے. نظم ایک ایسی چیز ہے جس میں سے آئی لینڈ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے, ورنہ فیض کی چند نظمیں تو لازوال ہیں, ایور گرین ہیں, وہ کبھی پرانی نہیں ہوں گی. تو تقریباً کتنی ہے؟ 10-12 تو ہوں گی, اور یہ بہت بڑی بات ہے. ایک نظم کافی ہے, 2 نظمیں کافی ہیں. 3-4 بڑی لازوال نظمیں تو امجد اسلام امجد کی ہیں. وہ نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں. ڈاکٹر ابرار آپ کے, جی جی جی, آپ کے چہتے, وہ نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں. ہاں جی. لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ غزل کا شعر 1 یا 2, اور شعر سناتے ہوئے غزل کا شعر ہی اچھا لگتا ہے. ظفر اقبال اس میں کوئی شک نہیں میرے موسٹ فیوریٹ ہیں, مجھے انتہائی پسند ہے, اور میں میرٹ کی بات کرتا ہوں, پیور میرٹ پہ. اچھا جی, فیض کی بات ہو رہی تو شعر تو ہونا چاہیے. نہیں, فیض کی غزلیں بھی بہت شاندار ہیں, اور میں نے فیض کے کافی اشعار غزلوں کے سنا رکھے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے منصور صاحب موجود تھے, میں نے رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی. ہاں جی ہاں. یہ فیض احمد فیض کا ہی شعر ہے جناب, وسیم اکرم کا نہیں ہے. معافی دے دیں مجھے, میں چونکہ فیض پسند بہت ہوں, اس لیے میں نے کہا میں ذرا. اچھا جی, میں نے شہزاد کے بھی بہت شاندار اشعار. شہزاد اکبر کی بات کر رہے ہیں یار سحر. اچھا, آپ سچ مچ سحر مت بنے. شہزاد اکبر از ناٹ اے پوئٹ. ہاں جی, وہ پوئٹ نہیں ہے. نہیں, یہ شہزاد احمد کی بات ہو رہی ہے. شہزاد اکبر بیرسٹر ہیں,
मामा तेरा खाना ही खराब होना, एडी सीधी कुड़ी लेके आ गए। फिर मैंने नासिर काज़मी, बहुत बड़ा शायर, क्या बात है। गज़ल ख़त्म है उस बंदे पे, निहायत शानदार पोइट्री है उनकी। वो रिवायत की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, मॉडर्निटी कम थी। अभी 10 साल अगर ज़िंदगी उन्हें और मोहलत देती तो शायद वो भी रिफर्बिश करते अपने आप को। फिर फराज को भी मैं हस्बे तौफीक याद करता हूँ। मुनीर नियाज़ी की गज़लें लातादाद ऐसी नहीं है कि जिनमें से आप पिक करें, क्योंकि उन्होंने नज़में भी बहुत की हैं। फिर उनकी पंजाबी पोइट्री बड़ी लाजवाब है। वाह। लेकिन याद रखने की बात है कि नज़म में मजीद अमजद, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, ये बड़े नाम नहीं है, ये बहुत बड़े नाम है। वाह जी सर वैसे इतने जय्यद शुआरा की आपने बात की, जॉन को कहाँ रेट? जॉन इज़ अ वेरी गुड पोइट, वाह। बहुत अच्छा शायर। जॉन के अंदर वो चीज़ है, वो चमक, वो खनक और वो शरारत जो अक्सर मुझे ज़फ़र इकबाल के यहाँ नज़र आती है। क्या बात। लेकिन मेरा अपना मयार है, सारे शेर सुनाने वाले नहीं होते, बहुत से शेर भर्ती के शेर भी होते हैं। भर्ती का काम होता है ना लेवलिंग करने के लिए। आप जैसे एक ड्रामे में एक एपिसोड देखें ना आप, तो टोटल 20 सीन्स हैं ना, आप देखेंगे कि उसमें 15 सीन अच्छे हैं, 5 भर्ती के हैं। बिल्कुल सही। और कई नए शोरा कराम हैं, नौआमोज, उनके भी अशार बहुत अच्छे हैं। 1, 2, किसी के 3, किसी के 4, 5 वाला अभी तक मुझे नहीं मिला। सर 5 वाले टिकटॉक पे आए गैस। सही कह रहे हैं। भाई, तुसी आप करो आज। मेरा दिल चाह रहा है मैं इस पे टिच करूं। सर आप देखें मिलेंगे आपको। सर सागर सदीकी साहब ने तुसी किथे रेट कर दे? सागर सिद्दीकी अपनी जिंदगी की वजह से, उसकी शायरी से ज्यादा उसकी बायोग्राफी जो है वो ज्यादा दिलचस्प है। वो हबीब जालिब, जी हबीब जालिब जैसे बाज शायर मुशायरे के शायर होते हैं ना, हबीब जालिब जलसे का शायर था। तो सर शाकिर शुजाबादी साहब के बारे में शाकिर शुजाबादी बहुत बड़ा शायर, लेकिन मेरा मसला ये है कि उसकी जबान डिफरेंट है। ऐसा ही है। मैंने शाकिर शुजाबादी जितना सुना है, या तुमसे या अपने एक आध और सराइकी दोस्त से, सर साढ़े को गुजरांवाले दा भी मशहूर शायर होया है। बड़े बड़े मशहूर शायर हैं भाई। गुजरांवाला अगर डिवीजन देखें तो अहमद राही, शरीफ कुंजाही, बाबा फकीर हुसैन जी। फिर बाबा फकीर हुसैन, ये सोहेल अहमद के नाना अबू। जी जी। नाइस। गुजरांवाले दा शायर शेर सुना के गिब्बी मार देंदा कड़ाम। अच्छा, गिब्बी यूं नहीं मारते, गिब्बी यूं मारते। मारते हैं। यार को 10 दफा समझाया उन्होंने कि ये गिब्बी नहीं होती, ये होती है। हर हफ्ते ना हम एक दफा ये सुनते जरूर हैं। भाई मेरे वो जेन च रह गया, इथे बाज रख के उड़ाउणा मैं। देखा ना? बाज कहाँ से आ गया? तुसी भी तो 6-7 आइटमां दसियां, समझ नहीं आउंदी केड़ी करनी। बाज इस तरह उड़ाते हैं, गिब्बी इस तरह मारते हैं। गिब्बी जो है ना, ये जगह सारी जो है। और गिब्बी में यद तूला कौन रखता था? कामा पुलवान। जारा। जारे का ये सिग्नेचर स्ट्रोक था। शायरों से फौरन जारे पे आए। एक शायर फैज थे, अहमद फैज से फौरन जारा। एक शायर थे नासिक, उन्हें पहलवाने सुखन कहते थे। वो खाड़े च बैठ के अच्छा, कुछ अखाड़े के और कुछ शोराए अस्तबल भी मशहूर हैं। 4 शेर 3 शायर हैं, उन्हें शोराए अस्तबल कहा जाता है। अरे कौन कौन? सारे मेरे अब्बा के दोस्त और मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गान हैं। इनमें से किसी का नाम मैं नहीं ले सकता। जैसे मुनीर नियाजी, आसेब निकाल लो, आधा मुनीर नियाजी खत्म। चुड़ैल, रात, तारीकी। अच्छा जी, कुछ और बात कर रहे सर हैं? फैज सुनाएंगे आप? फैज की गजलें गिनी चुनी हैं और वो मैं सुना चुका हूँ। कोई नज्म सुना दीजिए। नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, उकाशा ने गा रखी है। जी जी जी। वाह। दश्ते तन्हाई में है जाने जहां, वो भी उकाशा ने गा रखी है। ये बहुत बड़ी नज़में हैं, अलबत्ता इनसे भी बड़ी एक नज्म, और जो मैं समझता हूँ फैज का मास्टरपीस है, वो मैं सुना चुका हूँ प्रॉबेबली खबरनाक में। पूरी सुनाई थी नज्म, और वो लुत्फ नहीं आता एक बंद सुन के या एक शेर सुन के, पूरी नज्म सुननी पड़ती है। सुनाए सर, ये कौन सा खबरदार है? मेरे वालों भी खुली यानी मेल बॉक्स चीज ही कोई तुम्हारे आगे। नहीं सर, इसमें वो जकड़ बंद नहीं है ना। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਦਾਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। नज्म कौन सी है भला? कौन सी है भला? ये मैंने खबरनाक में सुनाई थी। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे। इसका नाम है रकीब से। ये अपने रकीब को मुखातिब करके आज तक कभी किसी ने कहा होगा? जरा तसव्वुर कीजिए कि रकीब से कह रहा है, कितने बड़े दिल वाला, कैसा फराख दिल आदमी था। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था।
آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے. آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے. کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رانائی کے جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں. ذرا غور کیجئے بھائی جان, بات ہے سر. اب آپ ساکت ہو کے بیٹھے ہیں. سر میں یہی ہے نا کہ فیض کو پھر بھگتنا پڑتا ہے. کیا بات ہے, یہ کیفیت ہے جو آپ پر طاری ہوتی میں دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے. اور تو اور ماما جی پہ بھی ہو رہی ہے. میں تو بیٹے لکھے تو لگتا رو پاؤں گا. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے. تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے ماہتاب کا نور جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, بھجن ذرا غور کیجئے. جی سر, واہ واہ. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ رخسار, وہ ہونٹ, زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں. تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں. تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم. اچھا جی, آج تو دل چاہتا ہے کہ فیض ہی فیض سنتا رہے بندہ. ہاں تو شو مس کر دیں. مس نہیں کرنی کیا کہنے سر, بہت اچھی ادائیگی تہاڈی ماشاءاللہ. اور تسی جدے تولا رکھ دیو شعر سناؤن ماشاءاللہ, اور بھی دنیا سناؤندی نہیں رکھ. مجھے اتنا فخر ہے اس بات پہ, میں فیض جیسے عظیم لوگوں کی گود میں بیٹھا ہوں. ایک کریڈٹ ہے. ان سے پیار لیا ہوا ہے میں نے. سبحان اللہ. فراز سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستی کا دم بھرتا ہوں میں. اور الحمدللہ فراز خود ظفر صاحب سے کہا کرتے تھے یہ میرا دوست پہلے, بھتیجا بعد میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اس لیے اچھے وقتوں میں, سستے وقتوں میں یہ چند اچھی کتابیں پڑھ لیں, چند اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ لیے, اور چند تاریخ ساز لوگوں کی دست بوسی کر لی. یہ ہے جو آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. اور ان سے بڑھ کر ماں باپ کی دعا. اگر وہ نہیں ہے نا تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں. باقی سمجھیں کہ 10% یہ ہے اور 90% ماں باپ کی دعا ہے. اور دعا ایسے ہی نہیں لگتی, دینے کو تو وہ دے دیتے ہیں, ماں باپ رکتے نہیں ہیں, وہ دعا دینے سے باز نہیں آتے. جس نے دعا کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ بڑا منصف المزاج ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے جو دعا کی جا رہی ہے اس کے لیے. اس لیے ان کی خدمت کریں ٹکا کے. بہت اچھا سر. اور ہمیشہ اپنے آپ سے کہیں کچھ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, اس سے بہتر کھیل سکتا تھا میں اس سے بہتر کر سکتا تھا. بہت اچھا. کیا بات. ایک عرض ہے چھوٹی سی. جناب کوشچن آنسرز آپ کرتے رہیں اور یہ میل باکس کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن میری جان پہ وبال پڑا ہوا ہے. وہ کیا؟ یہ افطاری پہ نہ بلانے والا جو ذکر آپ نے پچھلے میل باکس میں کیا ہے, میری جان کے پیچھے پڑ گئے لوگ سر. یہ تو بہت اچھا کیا. میں ذرا میں انہیں ہلا شیری دوں. مجھے اتنے اگریسو میسیجز آ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو, انہیں کیتا کیوں نہیں بھائی, یہ نہ کہیں, یہ نہ سر یہ کہیں. ڈیزرو کرتے اور ہیں یار بلانا نہیں نہیں غلط کیا انہوں نے. میرے سر بنتا ہے, انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا نا, میں نے پورا انٹرویو سنا ہے ان کا, انہوں نے میرا نام تک نہیں لیا کہ بھئی پنو بھی مس ہے, نام تو لے لیں. نام بعد میں لے لیں گے, پہلے بہن ذرا. اور لالے کا کیا کہہ رہے ہیں جی, لالا جم میں نہیں ہے, اور نہیں ہے کراچی چلا گیا تصویر تھا. لگائی تھی, ان کی تصویر اللہ لگا دی معاف تھی. کرے. چلو بندہ آوے نہ آوے, کم از کم انہوں دا نام تے لے دے. اچھا جی, ٹیم دا حصہ ہے. میں ایک گزارش کر سکتا ہوں کہ اچھا جناب اب یہ پرانی بات ہوگی ہے, اب اس کا کھیڑا ہم چھوڑ چکے ہیں, تو آپ بھی چھوڑ دیں. کوئی ایک پینلٹی ہم ان پر ڈال رہے ہیں. ہاں یہ سر مجھے قبول ہے. جی آپ کو قبول ہو یا نہ ہو, ہم نے تو ڈالنی ہے. کمیٹی بیٹھ چکی ہے جی سر, اور اس کا فیصلہ وہ کرے گی, اور اس میں سب سے اہم رول پنو پلے کرے گا. نہیں, آپ کمیٹی جو مرضی بٹھائیں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. میرا جتنا دل دکھانا ہے مجھے بس یہ 10,000 دے دیں. میرا دل مجھے دکھا ہے. قبول ہے, پولو صاحب نے فیصلہ کر یعنی دیا. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے. سر یہی تو بات ہے. واہ واہ. جیسے ہمارا ایوب مرزا نہیں تھا, وہ تیار ہو گیا دبئی جانے کے لیے, کسی دبئی چلنا ہے ویزا بھی لگ گیا, ویزا لگے, سارا کچھ ہو گیا, 35,000 روپے لے کے بیٹھ گیا. میں نہیں جاتا, 35,000. اچھا جناب, کچھ ورڈز تھے جو تصحیح کرنے کا معاملہ, وہ پوچھا ہے کہ
عاقبت نا اندیش ہوتا ہے یا نا عاقبت اندیش ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ایک ایک لفظ کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے اور یہ محض اتفاق ہے. میرا خیال ہے کہ شاید لوگ نہ مانیں لیکن، اور میں نے اب انڈر اوتھ نہیں کہنا کیونکہ اب میری بات آپ کو ماننی پڑے گی، آپ کو بھی اور میرے ویورز کو بھی، کہ میں نے ایک طویل عرصے بعد فیس بک پہ خود جا کے صرف دیکھنے کے لیے کہ ہمارے کچھ 2-3 ٹیمپلیٹس لگے ہوئے تھے بڑے خوبصورت، جو مجھے لوگوں نے بھیجے کہ یہ آپ کا فلائر ایک بڑا پیارا، وہ جو چیس والا، وہ جو ہماری ریٹنگ شیٹنگ سے متعلق، یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ نے 4 دن، بڑی بات. اصل مارکہ آ رہا یہ ہے. 3 تو ہم نے اکثر ٹیسٹ کی ہوئی ہیں کہ 3 دن ہم نمبر 1 تھے، ایک آدھ دن کسی اور کی باری. اتفاق ایسا ہوا ہوگا کہ اس دن ہمارا شو ہلکا ہوا ہوگا، لیکن الحمدللہ 4 دن اور ود اے ہیوج مارجن. ماشاءاللہ. اور ہمارے یہ عید کے وہ شوز تھے جو ہم نے بھگدڑ میں کیے تھے. میں ایک مشورہ نہ دوں آپ کو؟ جی سر. ہم سارے شو بھگدڑ میں کیا کریں ٹھیک ہے سر. کیونکہ ایک ایک دن میں 2 شوز. ویسے سر کیے کیوں تھے 2 شو؟ ہم تو یہ سمجھتے رہے نا، ہنی البیلا صاحب کو ہالی ووڈ کی فلم ملی ہوئی ہے اور خدا انہوں نے یہی بتایا تھا ہمیں کہ ہالی ووڈ کی فلم ملی؟ نہیں بالی ووڈ کی فلم، اینڈ ہی نیور وینٹ دیئر. ہاں جی. تو چونکہ میں نے وہ وزٹ کیا پیج، میں نے بہت سارے کمنٹس بھی پڑھے، تو ایک میں نے پک کیا اس میں سے صرف اس لیے کہ ایک صاحب نے کوسچن پوچھا کہ جی یہ عاقبت نا اندیش ہوتا ہے لیکن آپ نا عاقبت اندیش کہتے ہیں. تو اب اس کا جواب فوری طور پر میں وہیں پہ بھی دے سکتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں شو میں تذکرہ کروں گا. مجھے ان کا نام تو یاد نہیں موصوف کا، لیکن ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے، کیونکہ نیچے نا ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ سیکھیں ان سے. میں نہیں سیکھتا اس جیسے خود پسند آدمی سے. یہ تو اپنے آپ کو، اچھا میری یہ بڑی بد نصیبی ہے جو میرے ساتھ جائے گی. بھائی جان میں لائیو آیا تھا یوٹیوب پہ، تو کسی نے کہا کہ آفتاب بھائی سے متعلق ایک لفظ اگر کہیں تو اس وقت یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، یو آر دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسن ایور. یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کا کیا امیج بنا ہوا ہے، اور یہ میری یہ بد نصیبی ہے اور کیا. ورنہ اب میں بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوں اس بات پہ وچ از رانگ. اب آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے اس کی ریپیئر کرنی چاہیے تھی، اور ریپیئر کہہ کے نہیں کرتے، آپ اپنے رویے سے کرتے ہیں. میرے رویے میں ایک فلا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن وہ ڈائیگرام بنا کے میں بتاتا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک چیز ہوتی ہے ایروگنٹ، جی، ایک ہوتا ہے ریکلوس. 2 مختلف چیزیں. ریکلوس وڈران کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بالکل ٹھیک. ایروگنٹ ہوتا ہے جا یار جا، میں نہیں سننا چاہتا. ڈیڈ آئی ایور ڈو دیٹ ود یو؟ ناٹ ایٹ آل. سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے تھوڑی سی نا نرم مزاج ہو گئے ہیں، چینج آیا، یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں لوگ. روف کلاسرا نے ایک کالم لکھا. اب روف کلاسرا کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. بالکل. یہ 2 بندے ہیں، حسن نثار اور آفتاب اقبال، جنہیں ایروگنس سوٹ کرتی ہے. نہ کرو یار ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ایروگنس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایروگنس یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارا ایک بزرگ تھا، بہت بڑا افسر تھا، اسے جب بھی ملنے کو آتا تھا تو ایک ہی بات کرتا، میرا گل چھوٹی کرنی، لمبی گل نہ کرنی. اب میں تو انجوائے کرتا تھا ان کی اس بات کو، لیکن وہ جو آ رہا ہوتا تھا نا، آدھا مورال اس کا گٹوں میں یہیں آ جاتا. دس از ایروگنس. میں تو بات سنتا ہوں اگر سننے والی ہے، ورنہ میں اوائڈ کرتا ہوں. کچھ لوگ خام خواہ کی، مطلب آپ کے کان بھرنے کے لیے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوائڈ کریں، زیادہ بہتر ہے. وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے. بے شک. تو ریکلوسو ہونا وڈران ہے. ظفر صاحب ریکلوس ہیں. میں نے یہ چیز ان سے سیکھی ہے. آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جتنا مزے سے سوچ سکتے ہیں کہ یار کل میں نے ناصر چنیوٹی کو کھلانا کیسے، میں نے ظفری خان کو کیسے مینٹین کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ٹائم مانگتی ہیں اور باقاعدہ تخلیہ مانگتی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس نے کہا جی یہ بندہ بڑا خود پسند، خدا یہ اپنی تعریفیں کروا کر جو وٹ ایور، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو اللہ مجھے ہدایت دے. آمین. اس پر انہوں نے تصحیح کی کہ نہیں بھائی وہ ہمارا استاد نہیں ہے، اوکے، لیکن کہتے ہیں جس سے کچھ سیکھیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ مت دیکھیں کہ کون سکھا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا سکھا رہا ہے. کیا بات ہے. اچھی چیز اگر آپ کو، تو اس بندے کی یہ بات بڑی وائز تھی. اور میں نے محسوس کیا کہ فیس بک پہ تو بڑا مزے کا ٹریفک ہوتا ہے. اس کے لیے ایک چھٹی چاہیے پوری. ہاں جی بالکل، بڑا چھٹی والا دن میں فیس بک پہ جاؤں گا، اور لیکن میں لائیو جاؤں گا انشاءاللہ. بہترین. بہترین لائیو جائے. یہ ایک ایک کو پڑھ نہیں سکتے ہم، لائیو جا کے گپیں لگائیں گے ان کے ساتھ. چنانچہ بھیا یہ
नाकबत अंदेश होता है, आकबत ना अंदेश। बज़ाहिर यही लगता है, मैंने भी यही इस्तेमाल किया था अपने कॉलम में आज से कोई 20 साल पहले, लेकिन नवाए वक्त में मेरी करेक्शन की गई थी, और नवाए वक्त एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती है। मेरी करेक्शन अगर वहाँ से हुई थी तो इसका मतलब है ठीक ही हुई थी। अच्छा जी, आखिरी बात थी इमरान खान से मुतल्लिक कि वो सियासी तौर पर अजीब मखमसे में फंसा हुआ है। मैंने करनी थी, लेकिन शायरी बहुत सारी डिस्कस होगी, रंगे असफिया होगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में या मेल बॉक्स में हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।